أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا جیسا کہ قرآن میں ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، یعنی اسلام لاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، یعنی میں اسلام لایا واسطے رب العالمین کے. پس جب ان کو ہاتھ پیر باندھ کر اور ڈھیکلی میں بٹھایا گیا آگ میں ڈالنے کے لیے، تو ملائکہ نے شور مچایا اے رب یہ تیرا خلیل ہے، اس پہ جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے. حق سبحانہ و تعالی کا حکم ہوا اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہیں تو مدد کرو،
اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے۔ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا تم سے تو نہیں ہے، صاف لفظوں میں تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا تو پھر دعا کرو۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو میرا حال تو معلوم ہے، بس دعا کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو میرا حال معلوم ہے، بس غیر اللہ کی انہوں نے مدد نہ چاہی، نہ ان کا قصد غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، بلکہ حکم الہی کے آگے گردن جھکا دی، بجائے اپنی تدبیر کے اللہ کی تدبیر پر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کی نگہبانی پر، اور بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا۔ بجائے اپنی تدبیر کے اللہ کی تدبیر پر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کی نگہبانی پر، اور بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالی جمیع احوال میں ان پر مہربان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی اپنے اس قول سے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ یعنی انہوں نے اپنا قول پورا کیا، ان کو اس آگ سے بھی نجات دی جس کی خبر خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، قُلْنَا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یعنی ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ اہل علم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لفظ سلامن نہ فرماتے تو آگ ایسی سرد ہو جاتی کہ ہلاک کر دیتی، بس ایسی سلامتی کی وہ آگ خود بجھ گئی۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ کوئی آگ مشرق و مغرب میں نہ تھی جو بجھ نہ گئی ہو۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ کوئی آگ مشرق و مغرب میں نہ تھی جو بجھ نہ گئی ہو۔ جی جی تانوی کی ترجمہ۔
جی 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 اہل سیر نے لکھا ہے کوئی آگ مشرق و مغرب میں نہ تھی جو بجھ نہ گئی ہو، ہر ایک آگ نے یہی خیال کیا کہ شاید مجھ کو خطاب ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صرف بیڑیاں اس آگ سے جل گئیں، بیڑی جو ہاتھ میں بندھی ہوئی تھی۔ فائدہ، ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھنے کے قابل ہے کہ جب ان سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے تو یوں فرمایا کہ تم سے حاجت نہیں، اور یوں نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں، کیونکہ مقام رسالت و خلت کا مقتضا یہ ہے کہ عبودیت صریح بجا لاوے، اور مقام عبودیت کے لوازم سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف حاجت ظاہر کرے اور احتیاج کے ساتھ اس کے روبرو کھڑا ہو اور اس کے ماسوا سے قصد اٹھا لے۔ بس یہی جواب مناسب تھا کہ تم سے حاجت نہیں۔ یعنی اللہ کا تو محتاج ہوں مگر تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں دونوں باتیں جمع کر دیں، اللہ کی طرف احتیاج کا ظاہر کرنا اور ماسوا سے قصد اٹھا دینا۔ اور وہ بات نہیں جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صوفی نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو اللہ سے بھی حاجت نہ رہے، رد کر دیا۔ اور وہ بات نہیں جو کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صوفی نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو اللہ سے بھی حاجت نہ رہے۔ یہ کلام مقتدا اور اہل تکمیل کے شان کے لائق نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ صوفی کو یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی سب حاجتیں پوری فرما چکا ہے، تو جو حاجت ہے وہ ازل ہی میں پوری ہو چکی ہے، اور حاجت کی نفی سے احتیاج کی نفی لازم نہیں آتی۔ فائدہ، حاصل یہ کہ بندے کو اللہ کی طرف احتیاج ضرور ہے۔ حضرت تھانوی کا فائدہ یہ حاصل یہ کہ بندے کو اللہ کی طرف احتیاج ضرور ہے، خواہ حاجت پوری ہو چکی ہو یا نہ ہو چکی ہو۔ اور قائل مذکور نے حاجت کی نفی کی ہے نہ کہ احتیاج کی۔ قائل مذکور نے حاجت کی نفی کی ہے نہ کہ احتیاج کی، جو کہ لوازم عبدیت سے ہے۔ دوسری تعویل یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ اللہ سے اس کی حاجت نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ خود اللہ کو طلب کرتا ہے، کوئی حاجت اس سے طلب نہیں کرتا۔ وہ خود اللہ کو طلب کرتا ہے، کوئی حاجت اس سے طلب نہیں کرتا۔ اور بڑا فرق ہے اس میں کہ جو خود اللہ کا طالب ہو اور جو اللہ سے طالب ہو، جو اللہ کا طالب ہو اور جو اللہ سے طالب ہو۔ اور تیسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو کہا کہ اللہ سے اس کو حاجت نہ رہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمہ تن اپنے کو اس کے سپرد کر دیا ہے،
اور اس کے آگے گردن جھکا دی ہے، بس اس کی مراد وہی ہے جو اللہ کی مراد ہے۔ بسم اللہ ماشاء اللہ، یہ مجلس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں بزرگوں ہی کی کتاب، خاص طور سے علامہ شعرانی وغیرہ کتابیں سنائی جاتی۔ یہ حضرات بہت کامل، مکمل سب کچھ تھے، اس وجہ سے ان کے کلام میں برکت ہے اور رعونت نہیں ہے، کسی کی خلوص ہے۔ اس بنا پر انشاءاللہ مخاطبین کو زیادہ نفع ہوگا۔ اور یہ طریقہ ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ فرماتے تھے کہ مجھے یہ عبارت یاد ہے، لیکن میں اس لیے سناتا ہوں تاکہ بزرگوں کے اعمال، ان کا قیام لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اس وجہ سے ہمارا بھی یہی معمول ہے، کوئی کتاب سنا دیتے ہیں تاکہ اکابر کی باتیں سامنے آ جائیں، ان کے الفاظ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس مجلس کو باقی رکھنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائے۔ طبیعت تھوڑی کمزور ہے، اس میں آپ کو بس کرتا ہوں، بس دعائے خیر اور دعائے ایمان، دعائے تسلیم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی باقی رکھے اور جو جس طریق پر ہم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے، اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے ہم سب مردوں کی، عورتوں کی، ساری دنیا کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔